آئیے بائبل مقدس میں سے اپنی رہنمائی اور تربیت کے لیے عہد نامہ جدید نیا عہد نامہ اور یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان باب نمبر 15 اور اس کی پہلی آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 15 اور پہلی آیت سے لکھا ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، اور جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اس سے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام سے کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ سب بولے آمین۔ تشریف رکھے۔ سب سے پہلے خدا باپ بیٹے پاکرو کا میں شکر گزار ہوں اس ساری آج کی عبادت کے لیے اور گزرے سارے ہفتہ کے لیے خدا نے ہم سبوں کو سنبھالا، مدد اور رہنمائی کی زندگی دی۔ اس کے لیے خدا کی سب سے پہلے شکر گزاری کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، سارے میرے پیچھے جو بینر لگا اس کو دیکھنا شروع کر دیں۔ سارے اس پہ کیا لکھا ہے؟ کوئی پڑھ کر سنائے گا؟ جی سنائے۔ پر زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور اب تو بعد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم روا کی کچیاں میرے پاس ہیں۔ آمین۔ اب آپ نے سیدھا اس بینر کی طرف دیکھنا جتنی دیر میسج ہوتا ہے۔ آپ کی توجہ سنجیدگی سے خدا کے کلام کو سنیں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر کون سا دن سیلیبریٹ کیا جائے؟ اونچا ذرا بول رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں تک آواز کم آتی ہے، اونچی آواز میں کون سا دن ہے؟ شاباش۔ تو آج تھوڑی دیر کے لیے میرے عزیزوں بہنوں اور بھائیوں، آج فادر ڈے کے تعلق سے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے جو آج قومی سطح پر پوری دنیا کے اندر اس کو منایا جا رہا ہے، اور بیٹے اور بیٹیاں اپنے ماں اپنے باپ کے پاس وقت گزار رہے ہیں، ان کو تحفے تحائف دے رہے ہیں، اور طرح طرح سے اپنے گھروں کے اندر پارٹیاں کر رہے ہیں۔ جس طرح ان کو اچھا لگتا ہے وہ اپنے باپ کے لیے گفٹس اور طرح طرح سے اس کو دن کو جو ہے وہ منا رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ میں نے کچھ بولا ہے؟ ہاللیلویا۔ جاگتے رہنا آپ نے۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ جاگو اور دعا کرو۔ پریز دی لارڈ۔ سب سے پہلے اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ یہ فادر ڈے جو ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، تو کوئی ہمیں بتائے گا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آج دنیا کے اندر چونکہ میں اکثر اوقات یہ تعلیم دیتا ہوں خدا کے کلام میں سے کہ ہم صرف یہ 2 دن ہی کے اندر اپنے ماں باپ کی عزت نہ کریں، ان کو تحفے تحائف نہ دیں، ان کی خدمت نہ کریں، بلکہ بائبل کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ 24
گھنٹے دن کے اندر اور سالوں سال جب تک ہماری زندگی ہے بائبل کے قانون کے مطابق ہمیں عمر بھر اپنے ماں باپ کے تابع دار فرما بردار ان کی عزت کرتے رہنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ جب تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا تو جس ملک میں تو رہتا ہے میں وہاں پر تیری عمر کو جو ہے وہ بڑھا دوں گا۔ سب بولے ہاللیلویا۔ تو یہ خالی انہی 2 دنوں پر نہیں ہے، لیکن تو بھی عالمی سطح پر قومی سطح پر یہ دن منایا جا رہا ہے، تو اس میں برائی بھی نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ ہم اس دن میں اور زیادہ اپنے ماں باپ کے قریب ہو جائیں۔ اگر کسی کے دل میں کوئی رنجش ہے، کوئی ایسی کوئی بات ہے جس وجہ سے وہ اپنے ماں باپ سے ناراض ہے، اپنے باپ سے بولتا نہیں ہے، اس کے دل میں رنجش ہے، تو یہ دن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ خدا کا یہ حکم ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، تب اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ تیری زمین پر عمر کو سرفراز کرے گا۔ سب بولے ہاللیلویا۔ تو اس میں یہ موقع ہے ان بچوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے بھی ابھی تک باپ زندہ ہیں، وہ اس دن میں اپنے باپ کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں۔ اگر کوئی دل میں رنجش ہے تو اسے دور کر کے اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ اسی رشتے میں پھر قائم ہو سکتے ہیں۔ تو میں اس کا پس منظر آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں۔ فادرز ڈے جو ہے یہ 19 جون 1910 میں پہلی دفعہ اس کا اعلان ہوا، اور ایک لڑکی تھی سنورا سٹیم اس کا نام تھا، وہ مدرس ڈے کے موقع پر ایک خوبصورت خطاب کو سن رہی تھی، اور جب وہ یہ سن رہی تھی کہ ایک عورت جس کے بارے میں مدرس ڈے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عورت نے جب اس کی ماں کے لیے ایک دن مخصوص کیا، تو اس لڑکی کے جب پروگرام میں یہ سنورا سٹیم جب بیٹھی تھی تو یہ سن رہی تھی، بڑا پیارا خطاب سن رہی تھی۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری دنیا کے اندر میری ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی، لیکن میرے باپ نے میری پرورش کی، اور میرا باپ ایک وقت میں ماں بھی تھا اور باپ بھی تھا، وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتا، اس نے مجھے پالا ہے، میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کیا ہے، حتیٰ کہ جب میں اپنے بستر پر اس کو گیلا کر دیتی میرا باپ مجھے سوکھی جو ہے وہ کپڑے پہنا دیتا، اور خود گیلی جگہ پر اس نے جب دیکھا کہ میرا باپ بھی اس لائق ہے کہ اس سے ٹربیوٹ دیا جائے، اس میں بھی خراج تحسین پیش کیا جائے، تو اس مدر ڈے کے موقع پر سنورا سٹیم جو تھی اس سے یہ خیال آیا کیوں نہ ہم فادر ڈے میں بھی ایک دن کے لیے فادر ڈے منایا جائے، اور اسی طرح جب میں اس کا آغاز کروں گی تو اس سے میں اپنے باپ کو خراج تحسین پیش کروں گی۔ سب بولے ہاللیلویا، زور سے بولنا ہاللیلویا۔ جس کا دائنا ہاتھ ہے وہ اٹھا کر بولے گا ہاللیلویا۔ تو 1910 جون میں پہلی دفعہ یہ جو ہے اس کا اعلان ہوا فادرز ڈے کا، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 19 جون 1910 جو ہے یہ پہلا دن منایا گیا، اور 1926 کے اندر نیو یارک کے اندر ایک قومی سطح پر فادر کمیٹی قائم کی گئی۔ 1926 میں نیو یارک کے اندر ایک فادر کمیٹی جو ہے تشکیل دی گئی، اور پھر اس کے بعد 1956 میں امریکی کانگریس کی قرارداد کے اندر اس بات کو قبول کیا گیا، جب رچرڈ نکسن جو تھا اس وقت کا پرائم منسٹر تھا امریکہ کا، تو پھر جب اس کے دور کے اندر یہ قومی سطح پر فادر ڈے جون کے تیسرے ہفتہ کے اندر مقرر کیا گیا کہ ہر جون کے تیسرے ہفتہ کے اندر اتوار کو یعنی کہ فادرز ڈے منایا جائے۔ پھر اس دن نے شہرت پالی، اور یہ قومی سطح پر ملکوں کے اندر اس کو سیلیبریشن کیا جا رہا تھا، اور آج بھی بہت سارے علاقوں کے ملکوں کے اندر یہ مختلف تاریخوں کے اوپر منایا جاتا ہے، تو بھی دنیا اس دن کو فادر یعنی باپ کے نام سے منسلک کر کے، اور اپنے باپ کو جس طرح پہلے بتایا کہ تحفے تحائف اور ان کو اس طرح کا وہ کارڈز وغیرہ دے کر ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ سارے بولے ہاللیلویا، دینا ہاتھ اٹھائے دینا ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو یہ دن جو ہے یہ فادر سے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ
بائبل مقدس میں آپ جب دیکھیں گے آج کا دن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ باپ کے طلب سے جو ہے آج کے دن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور بائبل بھی اس بات پر زور دیتی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ تو میرے عزیزوں، جو لفظ باپ ہے، میں اس کو جب گریک کے اندر دیکھ رہا تھا، یونانی زبان کے اندر، تو اس لفظ کا جو یونانی لفظ ہے وہ ہے پاتے، اس کا لفظ ہے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب پہلی آیت کو جب گریک میں یونانی میں دیکھے تو لفظ پاتیر آیا ہے، اور جب میں اس کو عربی زبان میں دیکھ رہا تھا تو اس کا لفظ آب آیا ہے، جس کا یہ معنی ہے کہ ایک یعنی کہ والد، ایک مضبوط کردار، ایک والد۔ اور اس میں جب میں یونانی میں اس کا مطلب دیکھ رہا تھا تو اس میں خالی باپ نہیں آیا، اس میں دادے کا لفظ بھی آیا ہے، ان کے معنیوں کے اندر اس میں دادے کا لفظ بھی آیا ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ جو باپ ہے، میں نے اس کو 3 طرح سے اس کے بارے میں خدا نے مجھے کلام دیا۔ اگر آپ دیکھیں تو 3 باپ جو ہیں ان کی ہماری زندگی کے اندر موجودگی بڑی ضروری ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ نمبر 1 پر، پہلے نمبر پر آسمانی باپ جو ہماری زندگیوں کے اندر جس کا سب سے اول درجہ ہے اور جس کی وسیلہ سے ہم دنیا کے اندر ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں تو ہمارا جسمانی باپ ہے، جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آتے ہیں، اس کا بھی کردار ہماری زندگیوں کے اندر بڑا اہم ہے۔ غور کریں، توجہ کریں۔ اور تیسرے نمبر پر ایک اور شخصیت جو باپ کا اختیار، یعنی کہ جس کو خدا باپ نے کہا وہ آپ کا پاسٹر ہے، آپ کا جو ہے وہ پادری ہے، وہ بھی ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ روحانی طور پر وہ آپ کا باپ ہے جو آپ کو سکھاتا ہے، اور ایک شخص کے اندر یہ 3 باپوں کا کردار ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور میں جب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جسمانی باپ جو ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر آتے ہیں، اور اگر ہم اس کے کردار پر بات کریں تو سب سے پہلے باپ کے کردار کے اندر جو مجھے پوائنٹ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ باپ قربانی دینے والا ہوتا ہے۔ باپ قربانی دیتا ہے۔ آپ کسی بھی شعبے میں دیکھیں، اپنے گھر کی طرف نظر بڑھائیں، توجہ کریں، آپ اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے باپ کو اپنے ذہن میں لائیں اور پھر اس پر سوچنا شروع کر دیں کہ شروع سے لے کر جب آپ چھوٹے تھے ابھی تک آپ کے باپ نے آپ کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ارے باپ قربانی دینے والا ہوتا ہے۔ باپ اگر قربانی نہ دے تو بچے سکسیس حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر باپ قربانی نہ دے تو بچے اپنی زندگی میں اپنے مستقبل کو بنا نہیں سکتے۔ باپ قربانی نہ دے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ باپ کی جو شفقت ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو چھوٹے سے لے کر جب تک باپ مرتا نہیں ہے وہ آپ کے لیے پلان کرتا ہے، وہ آپ کے فیوچر کے لیے دنیا سے لڑتا ہے، وہ آپ کے مستقبل کے لیے اپنے بھائیوں سے، محلے سے، دنیا سے لڑتا ہے، وہ جیتا اور محنت کرتا ہے۔ باپ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ باپ خود مشکل میں پڑتا ہے لیکن آپ کو آسانی پیدا کرتا ہے۔ باپ کے رشتے کے اندر ہمیں بڑی محبت اور بڑی قربانی پائی جاتی ہے، اور اس وجہ سے مجھے یہ دعائیں نظر آیا۔ آپ دیکھیں ہم سبوں کا باپ آسمانی باپ ہے، اور بائبل فرماتی ہے اس کی یہ محبت اور قربانی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے اور ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سب نے ہاللویا، زور سے بولے ہاللویا۔ تعلیم مارنے دیے یسوع واسطے تو پھر کھول کے ماریا کرو، نہیں مارنے کی طرح جائے، یہ یسوع کے لیے ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، پادری کے لیے تالی نہ بجایا کریں، یسوع کے لیے بجایا کریں۔ تو پھر جب یسوع کے لیے تو زور سے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ باپ قربانی دینے والا ہوتا ہے۔ اگر آج میں اس جگہ پر کھڑا ہوں تو یہ میرے سب سے پہلے خدا باپ کی فضل ہے، اور اس کے بعد زمین پر میرے باپ کی قربانیاں ہیں جو اس نے میرے لیے دی ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں اپنا باپ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہم اپنے باپ کو بے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا باپ میرا دشمن ہے، لیکن در حقیقت اگر باپ کے کردار کو دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر قربانی جو ہے وہ سب سے پہلے نظر آئے گی۔ ایک باپ قربانی دینے والا ہوتا ہے۔ ہاللویا۔ اب کتنے باپ ہیں یہاں پر؟ ہاتھ اٹھائیں۔
میرے اس میں جو بات ہے وہ اپنا اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ اب جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے بچے جو کچھ بھی مرضی کریں ہم معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بچے ہمارے صلب سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں جتنے باپ ہیں تو ہمارے ماں باپ کے اندر یہ پیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں اور وہ اپنی شفقت اور محبت کا جو ہے وہ اظہار جو ہے وہ ہم سے کرتے ہیں۔ جسمانی باپ جو ہے آپ دیکھیں گے ایک جسمانی باپ جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں کہ دھوپ نہیں دیکھتا، وہ بارش نہیں دیکھتا، طوفان نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنے بچوں کے لیے کھڑا رہتا ہے اور سب سے سخت محنت کرتا ہے اور اس کو اپنے چین اور سکون کا نہیں پرواہ ہوتی، لیکن وہ اپنے بچوں کو چین، سکون اور آرام دینا چاہتا ہے۔ سب بولے ہاللیلویا۔ ادھر میں نے کہا تھا بینر کی طرف دیکھیں تو باپ جو ہے یہ قربانی دینے والا ہوتا ہے۔ باپ کا کردار بڑا ہی اس کی جو آگے ٹاسک اور جو مشکلیں آتی ہیں وہ بڑی زیادہ مشکلیں ہوتی ہیں، لیکن باپ تھکتا نہیں ہے، ہارتا نہیں ہے، تنگ نہیں آتا، بلکہ وہ جب تک اس کی زندگی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے لڑتا ہے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس وقت کم ہے، اگر ہم دیکھیں تو دوسرے نمبر پر ہمارا پاسٹر جو ہے وہ ہماری زندگی میں وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے، جو آپ کو سکھاتا ہے، جو آپ کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ اور بائبل میں کیا لکھا ہے عبرانیوں کے خط کے اندر؟ اپنے روحانی پیشواؤں کے تابع رہو، ان کی فرما برداری کرو۔ آپ دیکھیں کہ ایک پاسٹر کی زندگی کو دیکھیں تو اس کی زندگی کے اندر بڑے چیلنج ہوتے ہیں۔ فیس بک پر مجھے ایک پوسٹ آئی، ایک تصویر بنی ہوئی تھی اور وہ تصویر یہ تھی کہ ایک پاسٹر ایک بینچ پر بیٹھا ہے اور جب وہ بیٹھا تو اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ تیر لگے ہوئے ہیں اور ایک عورت سامنے بیٹھی ہے لیکن وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جب میں نے اس تصویر کو غور سے دیکھا تو مجھے بڑا ہی برکت ملی کہ اسی طرح ایک پاسٹر کی زندگی میں ہوتا ہے۔ آپ کے جو پادری ہے، آپ کے جو خادم ہے وہ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان کے بھی فرما بردار ہو اور ان سے اسی طرح پیار کریں جس طرح آپ کا جسمانی باپ ہوتا ہے۔ اور یہ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے، میں جب سنری میں نے کی تو میرا ایک ہی روحانی باپ تھا اور ہے، اور وہ آپ سب جانتے ہیں خدا کے عظیم خادم بشپ سیمول حسن صاحب، وہ میرے روحانی باپ ہیں۔ لیکن آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہفتے ہر مہینے کئیوں کے باپ چینج ہو جاتے ہیں، باپ بدل جاتے ہیں فوری طور پر باپ۔ اگر آپ دیکھیں تو میرے عزیزوں جسمانی طور پر ہمارا باپ بے شک وہ کچھ بھی ہمارے لیے کچھ بھی نہ کرے لیکن ہم اسے بدلتے نہیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہم نے اپنا باپ بدل دیا ہو، یہ کام نہیں کرتا یا یہ نہیں کرتا یا وہ نہیں کرتا، ہم بدلتے نہیں ہیں۔ لیکن اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے دیکھا کہ خدا باپ ہے اور خادم ہے اور اس کے بعد آپ کا جسمانی باپ ہے، تو میرے عزیزوں خدا کے خادم جو ہوتے ہیں یہ بھی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ اسٹڈی کرتے ہیں اور اپنے آپ یہ ان کی زندگیوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑے چیلنج ان کو قبول کرنے پڑتے ہیں اور ان میں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کلیسیا کی ترقی کے لیے، اس کی بحالی کے لیے، اس کی تندرستی کے لیے اور کلیسیا کے اندر خدا کے کثرت کے کام کے لیے یہ ہر وقت محنت کرتے رہتے ہیں۔ سب بولے ہاللیلویا، زور سے بولے ہاللیلویا، اور زور سے بولے ہاللیلویا۔ تو خدا کا جو خادم ہوتا ہے وہ بھی ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ باپ خالی کئی لوگوں نے اس کو صرف ضرورت کے طور پر وہ اسے ان کو باپ نظر آتا ہے، جب ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ تبھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے۔ لیکن یاد رکھیں باپ اگر ہمارے اوپر باپ کا سایہ نہ ہو
تو اس شخص سے آپ پوچھ سکتے ہیں جس کے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے، اس کو آپ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ باپ کیا چیز ہے۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر، ہم نے دیکھا ہے کہ جب باپ یا کوئی عزیز چلا جاتا ہے پھر اس کا دکھ جو ہے ہمیں زیادہ اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ بیسیکلی یہ اس کا ہماری زندگی میں کیا کردار تھا، کیا اس کا رول تھا ہماری زندگی میں۔ تو میرے عزیزو، یہ جس طرح باپ جسمانی آپ کے لیے رزق مہیا کرتا ہے، آپ کے لیے تمام اشیاء کو مہیا کرتا ہے، اسی طرح روحانی باپ بھی آپ کے لیے روحانی غذا مہیا کرتا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بال ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے تاکہ کلیسیا سیر ہو۔ جسمانی کھانا ہمارے بدنوں کو قوت دیتا ہے، لیکن روحانی کھانا ہمیں زندگی کی باتیں ہیں۔ یسوع نے کہا میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ موسیٰ نے تمہیں وہ روٹی جو دی وہ آسمان سے نہیں، وہ حقیقی نہیں تھی، بلکہ تم نے اسے کھایا اور مر گئے، لیکن میں تمہیں وہ روٹی دیتا ہوں۔ فقیر فریسیوں نے یہ پڑھا، اس کے اوپر الزام لگایا کہ یہ کفر بھگتا ہے۔ یسوع کی زمینی زندگی کے اندر بڑے چیلنج، بڑی مشکلیں تھی اور بڑے کٹھن رستہ تھا، لیکن اس نے کہا میں اپنے باپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بڑے مجمع کے اندر یسوع نے کھڑے ہو کر یہ کہا ارے مجھے جو کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ اور اسی طرح آپ کا پادری ہے جو آپ کو روحانی غذا دیتا ہے۔ گھاس تو سوکھ جائے گی، پھول کو بنا جائے گا، لیکن اس کا کلام اب تک زندہ رہے گا۔ سارے بولے ہاللیلویا۔ اس کا کلام اب تک زندہ رہتا ہے۔ تو آپ کا پادری جو ہے وہ آپ کے لیے روحانی غذا مہیا کرتا ہے، اور وہ اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی فیملی ہے، لیکن وہ اول درجہ کلیسیا کو اور خدا کو دیتا ہے جو جس کے لیے اسے ذمہ داری دی گئی، تو وہ آپ کے لیے مہیا کرتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے 4 ستون جو ہیں اس میں ایک کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، لکھا ہے تم رسولوں سے رفاقت رکھو۔ کیوں یہ لفظ وہاں پر کہا گیا ہے؟ یہ بڑا ضروری ہے آپ اپنی روحانی باپ سے رفاقت رکھیں۔ جب آپ رفاقت رکھیں گے آپ کا لیول بڑھتا جائے گا، روحانی طور پر آپ میچور ہوں گے۔ اور جس طرح پولس رسول کہتا ہے پہلے میں بچہ تھا لیکن اب میں بچہ نہیں ہوں۔ اگر آپ روحانی باپ کے ساتھ بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، رفاقت رکھیں گے، جس طرح آپ جسمانی باپ کے پاس بیٹھتے ہیں، گھر میں رفاقت رکھتے ہیں، اسی طرح روحانی باپ کے ساتھ بھی جب آپ بیٹھیں گے تو دن ب دن سیر ہوتے جائیں گے اور آپ کی عقل کھلتی جائے گی۔ اور جس طرح آپ کا روحانی باپ بلیس ہے وہ بلیسنگ آپ کے اندر ٹرانسفر ہوتی جائے گی۔ سب بولے ہاللیلویا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ جسمانی روحانی باپ جو ہے وہ ساری جسمانی باپ کی طرح تمام مشکلوں کو اور تمام پہاڑوں کو چٹانوں کو عبور کر کے وہ کلیسیا کے لیے خوراک مہیا کرتا ہے، اور یہی چرواہے کا کام ہے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں لکھا داؤد کیا کہتا ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہیں پر بیٹھاتا ہے۔ جسمانی باپ آپ کے لیے دنیا کے تمام لوازمات مہیا کرتے ہیں، ارے روحانی باپ آپ کے لیے ہری ہری چراگاہیں اور ہر طرح کے اچھے کھانے، روحانی کھانے، آسمانی برکتوں کو آپ پر لانے کے لیے آپ کی زندگی میں روحانی باپ کام کرتا ہے۔ اسی لیے خدا نے پادری کو چرواہا بنا کر کلیسیا کو دے دیا ہے تاکہ یہ میری بھیڑوں کو چرائے۔ یسوع نے کہا حقیقی چرواہا میں ہوں اور میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہے۔ اسی طرح یسوع نے آگے مقرر کیا کہ آپ کی زندگیوں میں ایک مینٹور، ایک پادری ہو جو آپ کی زندگیوں کو خدا کی طرف لے کر جائے اور آپ کو کلام خدا کی طرف آپ کا روح کرے۔ سب بولے ہاللیلویا۔ آخری پوائنٹ، اس میں اور باتیں ہیں لیکن اس کو ہم چھوڑ کر کیونکہ وقت بہت کم ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے آسمانی باپ جو ہمارے زندگیوں میں اول درجے پر ہونا چاہیے، کیونکہ یسوع کا درجہ ہماری زندگی میں اول ہونا چاہیے۔ اگر یسوع کا درجہ اول ہے تو باپ کا بھی اول ہے اور روح القدس کا بھی اول ہے۔ تو باپ جو فادرز ڈے پر آج ہم یہ دن پر کلام سن رہے ہیں تو اس کو غور سے سنیں، اور بائبل فرماتی ہے کہ ماں باپ ہماری زندگی میں دنیا میں لانے کے لیے ایک وسیلہ ہے،
اور یہ ماں باپ ہمارے لیے بڑی محنت اور بڑی جستجو کرتے ہیں ہمارا مستقبل برائٹ کرنے کے لیے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح باپ ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا رومیو کے خط کے اندر اس کے 8ویں باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے جس کو جانا اس سے پہلے سے مقرر کر دیا. جب آپ اور میں, میری اور آپ کی روحیں پیدا کی جا رہی تھی, خلق کی جا رہی تھی روحیں, تو اس وقت سے باپ میرے اور آپ کے بارے میں جانتا ہے. لیکن اس کی محبت دیکھیں کہ اس نے ازل سے لکھا ہوا ہے کہ ازل سے ذبح کیا ہوا بڑا, ازل سے وہ یہ جانتا تھا کہ یہ انسان گناہ کرے گا اور اس کے لیے اس نے ایک کفارہ ٹھہرا دیا اور لکھا کہ ازل سے ذبح کیا ہوا بڑا, اور اس نے پہلے سے ہی اپنے بیٹے کو اپنے نیک ارادوں کے اندر قربان کر دیا تاکہ جس انسان کو میں پیدا کرنے والا ہوں اس کے لیے میں ابھی سے کفارے کا بندوبست کروں. اور خدا کی یہ محبت ہے, وہ جو باپ ہمارا ہے, زبوروں کے اندر لکھا ہے اگر تیرا ماں باپ تجھے چھوڑ دیں گے, اگر تیرے رشتے دار, اگر تیرے عزیز تجھے چھوڑ دیں گے, تو یاد رکھ کہ تیرا باپ تجھے کبھی نہ چھوڑے گا. یسوع نے کہا تم کسی چیز کی فکر نہ کرو کہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے, یہ ہوا کے پرندے اور چڑیوں کو دیکھو, نہ محنت کرتے ہیں نہ بولتے ہیں, لیکن تمہارا باپ ان کو دیتا ہے. ارے تم ان چیزوں کی فکر نہ کرو بلکہ یہ فکر کرو کہ وہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں دیتا ہے. اور اس لیے میرے عزیزوں, وہ باپ آسمانی جو ہے وہ رحیم ہے, وہ شفیق ہے, وہ قدرت والا ہے. وہ میرے اور آپ کے لیے اس نے نجات کا پلان کیا اور وہ یہ چاہتا ہے ہم سب نجات پائیں, زندگی پائیں اور کثرت کے ساتھ زندگی پائیں. سب بولے ہاللویا, زور سے بولے ہاللویا. جس آسمانی باپ. اور پھر دیکھیں دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے پوری قومیں تجھ سے مذاہب اس کو صرف خدا کہتے ہیں, اور یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے. میں اور آپ اور دنیا میں جتنے مسیحی ہیں ہمیں اس نے ایک رشتے سے ہمیں اس نے اپنے ساتھ جوڑا ہے. ارے دنیا کے مذاہب اسے خدا کہتے ہیں, لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ خوشی کی بات ہے, اور وہ یہ ہے اس نے کہا کہ جو یسوع کو قبول کرے گا آج کے بعد وہ مجھے صرف خدا نہیں کہے گا بلکہ وہ مجھے یسوع کے وسیلہ سے باپ کہنے کا حق رکھتا ہے. سب بولے ہاللویا. اور ہم اسے باپ کہتے ہیں. اکثر میں یہ ٹیچنگ دیتا ہوں, کئی لوگ دعا کرتے ہیں تو وہ خداوند خدا ہی کہتے رہتے ہیں, اے خداوند خدا, اے زمین و آسمان کے مالک. بری بات نہیں ہے, یہ بھی اچھا ہے. ہمارے لیے صرف خدا باپ خالی خدا ہی نہیں ہے, وہ خدا بھی ہے اور باپ بھی ہے, اور یہ صرف ہمیں حاصل ہے. ہم اسے باپ کہہ کے پکارتے ہیں کیونکہ یہ کسی انسان نے نہیں کہا بلکہ یہ اس نے کہا جو قادر مطلق ہے. سب بولے ہاللویا. تو ہم اسے باپ کہتے ہیں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ جب بھی دعا کریں تو یسوع نے کہا, یوحنا نے اس کے شاگردوں نے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا. اس نے کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ. اور یہ خدا جب ہم کہتے ہیں تو اچھی بات ہم خدا کہتے ہیں, اسے کہنا چاہیے, لیکن جب ہم اسے باپ کہتے ہیں تو اس سے ہم اپنے رشتے کا اظہار کرتے ہیں. اے باپ, میں بیٹا ہوں, وہ باپ ہے. تو جب بھی آپ دعا کریں تو اس طرح کریں, اے باپ ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تیرے پاس آتے ہیں. ہاللویا. تو وہ جسمانی باپ ہمارے لیے سب سے بڑا کام اس نے کیا, اور وہ کیا ہے؟ وہ نجات ہے. اس نے اپنا بیٹا قربان کر دیا. وہ رحیم ہے. جس طرح جسمانی باپ ہم پر رحم اور شفقت والا ہاتھ رکھتا ہے, آسمانی باپ بھی ایسا ہی ہاتھ رکھتا ہے. اسی طرح روحانی باپ یعنی کہ جو دنیا کے اندر خادم و دین ہے وہ بھی ہمارے اوپر اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں. آپ دیکھیں خادم کتنا برداشت والا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص, خادم کی زندگی بڑی مشکل ہے. کوئی بھی شخص آپ دیکھیں ملیشیا کے اندر اگر 40 خاندان ہے تو خادم کسی کو ناراض نہیں کرے گا. حالانکہ ہو سکتا ہے 10 فیملیاں خادم سے ناراض ہو جائے, لیکن وہ نہیں ناراض ہوتا, وہ ہر ایک پر نظر رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ جسمانی طور پر اگر ایک شخص کے 15 بچے بھی ہو, لیکن اس کی نظر میں 15 کے لیے ایک ہی پیار ہوتا ہے. اس میں ڈیوائڈ نہیں کرتا, وہ ہر ایک کو عزیز رکھتا ہے. اسی طرح آسمانی بات دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں, جتنے بھی مذاہب ہیں, خدا ان سب سے پیار کرتا ہے. اور اس کا ثبوت ہے پہلا یوحنا 2 باب کے اندر لکھا ہے, اے میرے بچوں گناہ نہ کرو, اگر کوئی گناہ کرے تو ہمارے لیے ایک مددگار یعنی یسوع مسیح
وہ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کے لیے کفارہ دے دیا گیا ہے. اور باپ کی یہ شفقت ہے لیتا ہے کہ وہ نیک و بدوں دونوں پر بھی برساتا ہے. وہ سب سے پیار کرتا ہے. اور اسی طرح باپ کا ہماری زندگی کے اندر ہونا یہ بڑی بلیسنگ کی بات ہے. باپ ہونا یہ بڑے شرف کی بات ہے. باپ ہونا یہ بڑی برکت کی بات ہے. اور آج شکر کرتے ہیں کہ ہم سبوں کو اس نے باپ کا بھی رشتہ نبھانے کے لیے زندہ رکھا ہے اور ہمارے اوپر اس نے شفقت کا ہاتھ رکھا ہے. ہاللیلویا. زور سے بولے ہاللیلویا. میرا ہاتھ اٹھا کر بولے ہاللیلویا. زور سے بولے ہاللیلویا. آئیے یسوع کے لیے زوردار تعریف کریں. خدا مجھے اور آپ کو اس کلام سے برکت بخشے. آمین. تو میں جلدی سے چاہتا ہوں